ایک کسان گدے اور بکری کو بیچنے کے لیے شہر لے جا رہا تھا۔ بکری کے گلے میں جنکار لگی ہوئی تھی۔ اس نے 3 چوروں کو وہاں سے گزرتے دیکھا۔ پہلے نے کہا، میں بکریاں چرا لوں گا، بغیر کسان کو یہ احساس ہوگا۔ دوسرے نے کہا، اور میں اس کی گانٹ اس سے اتار دوں گا۔ اور تیسرے نے کہا، یہ بھی مشکل نہیں ہے، جہاں تک میرا تعلق ہے میں اس کے تمام کپڑے اتار دوں گا۔ پہلا چور چپکے سے بکری کے پاس پہنچا، اس سے اس کا چھلکا اتار کر گدے کے دم سے باندھ دیا اور بکری کو ایک کھیت میں لے گیا۔ سڑک کے ایک موڑ پر کسان نے اپنے پیچھے جھانک کر دیکھا کہ بکری غائب ہو گئی ہے، تو وہ اسے ڈھونڈتا چلا گیا۔ دوسرا چور اس کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ تم کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ کسان نے جواب دیا کہ اس کی بکری چوری ہو گئی ہے۔ چور نے اس سے کہا، ایک بکری، میں نے اسے تھوڑی دیر پہلے یہاں اس جنگل میں دیکھا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک آدمی بکری لے کر بھاگ رہا ہے، اسے پکڑنا آسان ہے۔ کسان چور کو گدھا پکڑنے کے لیے کہہ کر اپنی بکری کے پیچھے بھاگا۔ دوسرے چور نے گدھا چرا لیا۔ جب کسان جنگل سے اپنے گدھے کے پاس واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ گدھا بھی غائب ہو چکا ہے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رویا اور اپنی چہل قدمی جاری رکھی۔ راستے میں ایک دلدل کے کنارے پر اس نے ایک آدمی کو روتے ہوئے بیٹھا دیکھا۔ اس سے پوچھا کہ اسے کیا ہوا ہے؟ اس آدمی نے جواب دیا کہ اسے سونے سے بھری بوری شہر لے جانا ہے، اور وہ دلدل کے کنارے آرام کرنے کے لیے بیٹھ گیا، اور وہ سوتے ہوئے بوری سے ٹکرا گیا اور وہ پانی میں گر گئی۔ کسان نے اس سے پوچھا کہ وہ اسے لینے کے لیے پانی میں نیچے کیوں نہیں گیا؟ آدمی نے جواب دیا، میں پانی سے ڈرتا ہوں اور مجھے تیرنا بھی نہیں آتا، لیکن جو کوئی میرا تھیلا میرے لیے لے جائے گا میں اسے 20 سونا دوں گا۔ کسان نے خوشی منائی اور کہا، خدا نے مجھے اس نعمت سے منتخب کیا ہے تاکہ میری بکری اور میرے گدھے کے کھونے کی تلافی کی جا سکے۔ چنانچہ اس نے اپنے کپڑے اتارے اور پانی میں اتر گیا، لیکن اسے سونے سے بھرا بیگ نہیں ملا، اور جب وہ پانی سے باہر آیا تو اسے اپنے کپڑے بھی نہ ملے۔ اور یہ تیسرے چور کا کام تھا جو اپنے کپڑے بھی چرانے میں کامیاب ہو گیا۔